پارٹی کے اپنے اندر بہت سارے اختلافات ہوئے. علی مین گنڈا پور صاحب کا جو حکومت میں آنا اور پھر اس کے بعد جنید اکبر صاحب کا، شیر افضل مروت جو ہیں جو بھی پاپولر ہوتا ہے پارٹی کے اندر عمران خان صاحب کی غیر موجودگی کے بعد، تو وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو نیچے کھینچ دیا جاتا ہے. کے پی حکومت کے اپنے اندر کے اختلافات، عمران خان صاحب اس وقت ان کی جو پوزیشن ہے کہ وہ ایک کنوکٹڈ بھی ہیں، کافی زیادہ پرابلم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو فیس کرنا پڑے گی. آپ پارٹی کے ساتھ، آپ نے جیسے خود کہا 96 سے موجود ہیں، آپ سینئر لوگوں میں ہیں، لیکن ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے، صدیقی صاحب اس پہ آپ تبصرہ فرما دیجئے، کہ کیونکہ اوبویسلی خان صاحب کے ہی گرد گھومتی ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کو آپ مائنس کر دیں گے تو پارٹی میں پیچھے کچھ بچتا نہیں ہے اس وقت. تو آپ کو لگتا ہے کہ شوکت یوسف سعید صاحب جیسے اور بڑے سینئر جو لوگ ہیں سیاستدان، پائنیئرز میں سے جو پی ٹی آئی کے، وہ تھوڑا سائڈ پہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو نئے لوگ ہیں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ انہوں نے شاید پارٹی کو ہائی جیک کر لیا ہے؟ اب ذاتی مفاد ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، یہ آپ بتائیے. میرے خیال میں اس کے بارے میں تو شوکت صاحب جو ہیں وہ زیادہ طور کے اوپر بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سے 22 میرے خیال اپریل 2022 کے اندر، اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ اس میں جب عمران خان گئے، غلامی نامنظور، حقیقی آزادی اور سائفر اور یہ ساری چیزیں جو تھی، اس نے ان کی جو ہے وہ بوسٹ دیا. لیکن اس کے بعد جو انتخابات ہوئے، انتخابات کے بعد سے اور پھر جب جیسے جیسے مقدمات جو ہیں وہ ان کے اوپر چلتے رہے، تو ویسے ویسے جو ہے وہ شدت میرا خیال ہے کہ وہ کم ہوتی چلے گی. اور پھر اس کے بعد پارٹی کے اپنے اندر بہت سارے اختلافات ہوئے، بالخصوص پھر علی مین گنڈا پور صاحب کا جو حکومت میں آنا اور پھر اس کے بعد جنید اکبر صاحب کا اس پہ بلکہ اگر آپ کو یاد ہو، جنید اکبر صاحب نے تو علی مین گنڈا پور کے خلاف شکایت لگائی تھی عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی تھی کہ، اور جب علی امین گنڈا پور نے ایک مقدمہ بنایا تو انسداد کرپشن کے اندر جو ہے جنید خان صاحب کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیے تھے. تو پھر ابھی اب دیکھ لیجئے کہ شیر افضل مروت جو ہیں جو بھی پاپولر ہوتا ہے پارٹی کے اندر عمران خان صاحب کی غیر موجودگی کے بعد، تو وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو نیچے کھینچ دیا جاتا ہے، یا جیل سے ہدایت آ جاتی ہے، یا آپس کے اختلافات ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ساتھ وہاں کے پی کے اندر ہی ترجمان ہے کے پی کے حکومت کے بیرسٹر سیف، اور صرف آپ جانتے ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ان کو کس کیمپ سے ان کا تعلق جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے. تو جنید اکبر صاحب نے ان کو بھی کے پی کے کی جو انفارمیشن سیکریٹری اس عہدے سے ہٹا دیا. جی ہاں بالکل. اور پھر اب یہ دیکھیے نا کہ ودن پارٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کریں، وہ کہتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی ایک عجیب و غریب سی صورتحال جو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آتی ہے. اور تحریکیں اور جو ہے وہ تو مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج کے نام کے اوپر بہت ساری اٹیمپٹس ہوئیں. ایون اگر آپ کو یاد ہو، جب آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ تھا نومبر کا، تو ایک لانگ مارچ کی بھی دعوت دی گئی تھی، اور عمران خان باہر تھے، اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ان کے اوپر وزیر آباد کے اندر جو ایک اٹیمپٹ ہو چکی ہوئی تھی، سینٹیمنٹ بھی تھا اور سارا کچھ تھا. اس سب کے باوجود جب پنڈی کے اندر وہ جب پہنچے اس لانگ مارچ کے بعد، تو وہ 30 سے 35 ہزار کے قریب لوگ تھے. اور پھر اب یہ دیکھیں، یہ عمران خان صاحب کی موجودگی میں، جبکہ ان کے ساتھ اتنا سارا سینٹیمنٹ تھا. لیکن اب جو ہے، اب تھوڑا سا چیزوں کو مختلف طور پہ دیکھنا ہوگا کہ انتخابات کے بعد الیکشن کے حوالے سے جو ان کے الزامات ہیں یہ عدالتوں کے اندر بھی ہیں. پھر 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کے اندر کنوکٹڈ ہیں. کنوکشن کے بعد کی جو پارٹی کے اپنے اندر کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور جنید اکبر صاحب جو ہے سوابی کے اندر، بے شک یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوابی میں بڑا اچھا جلسہ تھا. تو اتنے عرصے سے جب سے عمران خان صاحب آنے، صرف ایک جلسہ سوابی میں کیوں ہو سکا وہاں پہ، جبکہ آپ کی حکومت بھی ہے، جبکہ آپ کا کسی کو پکڑ دھکڑ کا بھی معاملہ نہیں، کوئی جو ہے وہ اجازت نامہ بھی لینے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے کہ وہاں کی ایڈمنسٹریشن بھی آپ کے پاس ہے. لیکن اب اس کے پی حکومت کے اپنے اندر کے اختلافات، اور اس کے بعد پھر پارٹی کے اپنے اندر کے اختلافات، اور پھر عمران خان صاحب کا جو ایک جو اس وقت ان کی جو پوزیشن ہے کہ وہ ایک کنوکٹڈ بھی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کافی زیادہ پرابلم جو ہیں وہ ان کے پاس بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو فیس کرنا پڑے گی، کوئی تحریک کے حوالے سے.